تو انہوں نے کچھ سٹیجز پر توبہ بھی کی ہے، اور آج بھی چند توبہ تو کریں گے ہی الحمدللہ، اور چند باتیں بھی سید یاسر صاحب کریں گے۔ میں گزارش کروں گا علماء کرام سے کہ ان کی چند باتیں سماعت کر لیں۔ 5 منٹ کا ٹائم ہے سید یاسر صاحب کے پاس، 5 منٹ میں اپنے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم علماء کرام، مفتیان عظام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا سخی راٹھور صاحب کا حکم ہوا علماء کے سامنے اور عوام اہل سنت کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سلسلہ مشائخ چشتیہ۔ علماء اس کتاب کو بخوبی جانتے پہچانتے ہوں گے۔ اس کتاب میں نے ایک بات پڑھی، ایک مولوی، عام مولوی نہیں، چوٹی کا مولوی، جو بنیاد اور جڑ ہے اس فتنہ باطلہ کی، اس کا نام اشرف علی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے والد کے تعلق سے خود بتا رہا ہے۔ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، خود اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا تو میرے والد ان کے پاس گھر میں جو بھی ساز و سامان ہوتا وہ بنا کے جہاں محفل میلاد شریف ہوتی پہنچا دیتے۔ اس بات کو پڑھنے کے بعد ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر سمجھ نہ آئے تو اہل سمجھ سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک مولوی سے رابطہ کیا اور میں نے اس سے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جو بنیاد اس فرقے کی ہے، اس بنیاد کی جو بنیاد ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو اس فرقے کی بنیاد ہے، اس بنیاد کی جو بنیاد ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ تو محفل میلاد کے لیے توشہ بیچ رہا ہے، اور مجھے یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ میں میلاد کی محفل میں نہ جاؤں۔ یہ تو انصاف نہیں ہوا نا، یہ تو نا انصافی ہے کہ جو چیز پیچھے سے چلی آ رہی ہے، 1400 برس سے جو چیز چلی آ رہی ہے، اسے آگے آ کے روکا جا رہا ہے۔ تو اس نے ایک جواب دیا، کہا یہ ان کا اپنا معمول ہے، اور اس نے اپنا ایک معمول بتایا۔ علماء کرام توجہ، اپنا معمول بتاتے ہوئے کہتا ہے میں کشتواڑ میں جاتا ہوں عرس شریف، اور عرس شریف میں جاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے، اس پہ جو فتویٰ ہے وہ الگ ہے، معمول الگ ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک طرف فتویٰ دے تمہارا مولوی کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت میں مبتلا تم خود ہو، پھر دوسروں کو ہدایت کس طرح دے سکتے ہو؟ پھر دوسروں کو کس طرح ہدایت دے سکتے ہو؟ مولانا سخی راٹھور صاحب نے جیسے آپ سے فرمایا کہ میرا ان سے واقفیت جو آج سے قبل شاید 4 یا 5 سال پہلے ہوئی، مولانا مفتی لیاقت صاحب بھی جانتے ہیں مجھے، قبلہ مفتی نذیر صاحب قادری بھی جانتے ہیں مجھے کہ میں کہاں تھا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ چلا گیا گول میں، وہاں سے واپسی پر حضرت مولانا قاری علی حسین صاحب کے گھر پر انہوں نے دعوت دی، میں وہاں پر پہنچا تو قصص الاکابر ایک کتاب ہے جو ان کے اکابرین کا تذکرہ وہاں پہ موجود ہے، قصے کہانیاں موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر اسی فرقے کی بنیاد اس نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، کتاب یا گاڑی میں موجود ہوگی یا گھر پہ موجود ہوگی،
اس میں لکھا ہوا میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ہمیں جو کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ یوں ہی فتویٰ جلن سے نہیں دیا، عشق نبی کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے، عشق نبی کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے۔ اور پھر غیروں نے تسلیم کر لیا نا، عاشقوں کے ساتھ رہنا ہی کامیابی ہے۔ کیا بات ہے، عاشقوں کے ساتھ رہنا ہی کامیابی ہے۔ اور پھر خود یہ بات تو تسلیم ہو گئی، پھر کہتا ہے کہ ہائے میری قسمت، اگر مجھے موقع مل جائے کہ میں اعلیٰ حضرت کی اقتداء میں نماز پڑھوں، سمجھ نہیں آئی، آ گئی، میں اعلیٰ حضرت کی اقتداء میں نماز پڑھوں تو یہ میری خوش بختی ہوگی۔ اوہ سبحان اللہ۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک کتاب اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جب مجھے ہدایت سے نوازا تو یہ کتاب نعمت الکبریٰ کے نام سے میرے پاس آئی۔ اس نعمت الکبریٰ میں دو اولیاء کرام جنہیں یہ بھی مانتے ہیں ان کے اقوال میں نے پڑھے، بس وہی دو قول آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غور سے سننا میری بات کی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ محفل میلاد لگی ہو اور محفل میلاد میں ایک بندہ کسی کام سے جا رہا وہاں پہ آ گیا، محفل میلاد کے لیے نہیں آیا، کہیں جا رہا تھا، آگے محفل میلاد تھی، وہاں پہ آ گیا اور بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے اس نے صرف تعظیم و توقیر کی اپنے دل میں کہ یہ نبی کی ولادت کی محفل ہے، تو وہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ کامیاب ہو کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی چونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے، علماء کرام مفتیان نظام بھی ہے، تو میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو میں نے الحمدللہ مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیا ہے اور سبحان اللہ، کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ